السلام علیکم تمام دوستوں کو پیار محبت و سلام. چلو آج اس بارے میں بات کرتے ہیں کیونکہ یہ جو سلسلہ آج کل ڈراموں کا چل رہا ہے تو ڈراموں کے حوالے سے ہی بات کرتے ہیں کیونکہ عشق لا آپ سب دوست دیکھ بھی رہے ہوں گے اور انجوائے بھی کر رہے ہوں گے، اور دن بہ دن اس ڈرامے میں ہر ایپیسوڈ کو دیکھتے چلے جائیں تو وہ ایک نیا موڑ اختیار کر رہا ہے. ابھی دیکھیں، ابھی جو تھوڑا اوور ویو ہم پچھلے ایپیسوڈ کا کر لیتے ہیں کہ ازکا جب ایڈمٹ تھی تو آپریشن بھی ہو گیا، سب معاملات ہو گئے، اس کی والدہ بھی گھر شفٹ ہو گئی. اب جب گھر شفٹ ہوتی ہے تو اس نے انسسٹ کیا کہ بھائی اپنے بیٹے کو کہا کہ اب اذلان صاحب کی جو والدہ ہے وہ اذلان کو ڈسچارج ہونے سے پہلے یہ انسسٹ کرتی ہے، کیونکہ اذلان نے پہلے اپنی والدہ کو بتایا تھا کہ اس کی جو بیگم ہے اس کی تھوڑی طبیعت ناساز ہے تو وہ اپنے میکے جانا چاہتی ہے، تو وہ ابھی وہ میکے چلی گئی ہے کیونکہ اب یہ 1-2 دن تک اس کو ڈسچارج ہونا تھا. تو پھر اذلان کی والدہ نے انسسٹ کیا کہ آپ میری بہو کو میرے گھر آنے سے پہلے گھر لے کر کے آؤ. تو اس پر اذلان بہت کشمکش میں ہو جاتا ہے. ابھی وہ کیا کرے، کیونکہ شادی جو کی گئی تھی وہ تو اس بیس پہ تھی، کانٹریکٹ پہ، کہ جیسے ہی آپریشن ہو جائے گا تو اذلان ازکا کو طلاق دے دے گا. اب وہ ان کشمکش میں ہوتا ہے، اسی سوچ میں ہوتا ہے کہ اب کرے تو کیا کرے. تو اسی طریقے سے ازکا ادھر وہ اپنے میکے چلی جاتی ہے. اب جیسے ہی میکے جاتی ہے تو اوپر سے وہ ایک اور حمایتی جو پہلے، کیونکہ کالج لائف میں اس سے اس نے محبت کی تھی اس لڑکے کو، وہ اس کو ریسیو کرنے آتا ہے، ریسیو کر کے اس کی والدہ کو اور وہ مل لے آتا ہے ہاسپٹل، اور وہیں سے وہ ازکا کو اپنے گھر لے جاتے ہیں، مطلب ازکا کی والدہ کے گھر پہ. جب وہاں چلے جاتے ہیں تو ادھر سے جب وہ گھر آتا ہے تو اس کی والدہ، وہ جو لڑکا اس کی کالج کے ساتھ ہوتا ہے، وہ انسسٹ کرتا ہے اس کی والدہ کہ ہمیں ازکا کے گھر کب لے کے جا رہے ہو، کیونکہ پہلے وہ راضی نہیں تھے ازکا سے شادی کرنے کی. اب وہ دوبارہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں اب دوبارہ ازکا کے گھر لے جاؤ اور ہم بات کرتے ہیں تمہارے رشتے کی. تو ابھی شادی کا سلسلہ آگے چلائیں. اتنے میں، کیونکہ بات تو کچھ اور تھی، ازکا نے تو اذلان سے شادی کی وہ اس مد میں کہ شنایا بیگم جو بی بی تھی اس کا احسان کا بدلہ اس نے اس مد میں چکایا کہ شادی کر کے تو پھر اذلان نے کانٹریکٹ کر لیا. ادھر سے اذلان پریشان، ادھر سے ازکا، اور ادھر سے وہ دوسرا حمایتی ان کا، جس کو انہوں نے جس لڑکے کو جو پہلے ازکا سے محبت کرتا تھا جب یہ کالج لائف میں تھی. ٹھیک ہے، ابھی معاملات دن بہ دن جو بھی ایپیسوڈ آتا جا رہا ہے وہ بڑی سسپینس کریٹ کر رہا ہے. اس میں کیا، اب جب اس کی والدہ الگ سے اس کو فورس کر رہی ہے کہ ازکا کو گھر لے کے آؤ، ازکا چاہتی ہے کہ مجھے طلاق دے دو. اتنے میں اس کی بھابھی کو فون آتا ہے کہ وہ جو ازکا کا پہلے والا جو لڑکا تھا جو کالج لائف میں اس کو محبت کرتا تھا، کہ وہ لڑکا ازکا کی بھابھی کو فون کرتا ہے کہ اب بات یہ ہے کہ میری والدہ آپ کے گھر آنا چاہتی ہے ازکا کی طبیعت دریافت کرنے. اتنے میں وہ گھر نہیں بتاتی ازکا اور اپنی ماں کو، وہ حامی بھر لیتی ہے کہ آپ آ جائیں. ٹھیک ہے، اب جب وہ دوبارہ ان کے گھر آ کے بیٹھے ہوتے ہیں، حال چال پوچھ رہے ہوتے ہیں، ازکا بھی آ جاتی ہے، یہ معاملات چل ہی رہے ہوتے ہیں، تو اتنے میں کیونکہ اذلان اپنی بیگم کو، اپنی بیگم سے مراد ازکا کو لینے آ جاتا ہے. اب سارے ہکے بکے ہو جاتے ہیں کہ یہ لڑکا کون، کہاں، کیسے، کہاں سے ٹپک پڑا. اتنے میں ازکا بات کو بدلتے ہوئے اس کو باہر لے جاتی ہے اور وہ اپنے دونوں آپس میں باتیں کرتے ہیں، اور یہ اذلان کہتا ہے کہ آپ میرے ساتھ چلو، کیونکہ والدہ کی یہی خواہش تھی کہ آپ مجھے وہاں پہ ریسیو کرو. تو یہ ازکا کہتی ہے کہ یہ تو کانٹریکٹ میں نہیں تھا، میں کیسے چلوں آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو یہ اس طریقے سے معاملات بڑھتے بڑھتے وہ اٹریکٹ ہوتا جا رہا ہے ازکا کی طرف. اور بالکل مطلب پہلے گھمنڈ اور وہ رعب، دبدبا اور دولت کا نشہ وہ جو تھا، اس کی بیوی کے جانے کے بعد وہ بالکل مطلب اکیلا تنہا ہو گیا، اور وہ پرانی باتوں کو سوچتا رہتا ہے کہ یہ آخر یہ جو چیزیں چل رہی ہیں آخر وہ کیسے
معاملات ہیں، اور اللہ کی طرف زیادہ گامزن ہوتا چلا جاتا ہے. اسلام، دین، دعا، یہ ان کی طرف وہ زیادہ راغب ہوتا جاتا ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ. ابھی معاملہ یہ چل رہا ہے، ادھر سے جب یہ پہنچتا ہے تو ریکویسٹ کرتا ہے کہ آپ چلو، اور وہ ازکا اس کے تیور کو، اس کی نرمی کو، اس کے لہجے کو دیکھ کے ہم ہی بھر لیتی ہے، چلے میں اپنا سامان لے کر آتی ہوں. اتنے میں وہ سامان لے کر چلی جاتی ہے، اس کے ساتھ ہی اس طرف بڑھتی ہے. اب آگے اب یہ ہو رہا ہے کہ اس کی جو اب آتے ہیں اگلے ایپیسوڈ کی طرف، ٹھیک ہے، اور اسی کشمکش میں وہ جو لڑکا ازلان سے محبت کرتا تھا، سوری ازکا سے، اس کی والدہ نے بھی اس ازلان کو دیکھ لیا، اور تمام معاملات گڑبڑ ہو گئے. اب اس کی والدہ، ازکا کی جو والدہ تھی، وہ کہتی ہے اس لڑکے کی والدہ سے کہ میں آپ کو بتانے والی تھی، اتنے میں یہ لڑکا آ گیا، اس کا جو نکاح ہے وہ کانٹریکٹ بیس ہے، وہ بھی اس کے بدلے یہ سب کیا گیا، تو ہمیں معاف کر دیں کہ ہم نے آپ کو پہلے نہیں بتایا، آپ آئے اور میں ذکر کرنے والے تھی. تو اتنے میں اس کی والدہ لڑکے کی جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے چلے رفع دفع کریں، جو بھی معاملات ہیں وہ اپنے آپ پہلے طے کر لیں، اس کو اس سے طلاق لے لیں 1 ہفتے کے اندر، تاکہ میں اپنے بیٹے کا بیاہ آپ کی بیٹی سے کر دوں. ادھر ازلان گاڑیوں میں گھومتا در بدر، ادھر سوچ یہ وہ اپنی سوچ و بچار کرتا چلا جاتا ہے کہ میں اس لڑکی کے، جس ازکا کے بارے میں اتنا غلط سوچا کرتا تھا، لیکن وہ تو ایسی ہے ہی نہیں، وہ تو بالکل ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. وہ اللہ رسول کو پیار کرنے والی، اسلام، دین اسلام کی طرف مائل، اللہ الحق ہے. اور وہ اس ٹائپ کی، مطلب وہ جو بات بھی کرتا ہے، وہ اس کو رپیٹ میں جو جواب دیتی تھی، وہ بھی یہی کہتی تھی کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. لیکن یہ کیونکہ اس کا پہلے والد کی ڈیتھ ہو گئی، پھر سب سے پہلے تو اس کی بیگم کی ڈیتھ ہو گئی، بیگم کے بعد پھر والد کی ڈیتھ ہو گئی، تو یہ بالکل ہٹ سا گیا، اور بلیو اللہ پہ اور ان چیزوں سے بالکل دور ہوتا چلا گیا. تو اس وجہ سے نا اس کا ذہنی طور پہ بھی وہ تھوڑا سیٹسفائی نہیں تھا خود کے اعمال سے. لیکن وہ اپنے دولت اور یہ وہ، کیونکہ جب اس کیٹیگری میں بندہ رہتا ہے اس اسٹینڈرڈ لیول کے اوپر، تو وہ یہ سب چیزیں ہو ہی جاتی ہیں انسان سے. وہ خود تھوڑا سا پراؤڈی اور اس ٹائپ کا ہو گیا تھا. لیکن اتنے میں اب جب ازکا سے اس کی شادی ہوئی، اور اس نے اس کے ساتھ 2 یا 4 دن گزارے، اور وہ بھی اس طریقے سے اس کی باتوں کی طرف مائل ہونا، اللہ رسول کی باتیں کرنا، اور یہ سب قرآن کو ہدایت کا مطلب ایک ہمیں ہدایت دیتا ہے اور ہمیں مائل کرتا ہے، وہ یہ معاملات کی طرف اٹریکٹ ہوتا چلا گیا. ادھر سے ازکا کی جو بھابھی ہے، وہ ازلان کو اس بات پر دوبارہ سے فورس کرے گی کہ اس کو جلد سے جلد اس کو طلاق دے، کیونکہ کانٹریکٹ میرج ہونے کے ناطے جب گردہ بھی دے دیا، اس کی والدہ گھر بھی چلی گئی، اور یہ سب چیزیں جب ختم ہو گئیں، اور وہ لڑکا جو ازکا سے محبت کرتا ہے، وہ بھی ازکا کے گھر والوں پہ پریشر ڈالتا ہے کہ اب آپ، اس کی بھابھی کو بولتا ہے کہ اب آپ ازکا کو بولیں کہ وہ ازلان سے طلاق لے، اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ پہلے بھی ان کی کافی میچور انڈرسٹینڈنگ تھی، اور وہ ایک دوسرے کو بڑے اٹریکٹ کر رہے تھے، تو انہوں نے شادی کا پلان بنایا تھا. لیکن بعد ازاں اس کے جو والدین تھے، وہ وٹے سٹے کے چکر میں پھر ان کی آپس میں شادی نہیں ہوئی. تو پھر اس لڑکے نے جب اس کی لڑکی، وہ جس کے ساتھ اس کے والدین بات کر رہے تھے شادی کی، وٹے سٹے میں اس نے اس لڑکی کو بتایا کہ میں پہلے محبت کرتا ہوں ایک لڑکی سے، تو اس وجہ سے پھر اس لڑکی نے منع کر دیا کہ چلو آپ اس سے شادی کرو، میں آپ سے شادی نہیں کرتی، آپ تو پہلے ہی انگیج ہو، آپ تو میں دوبارہ سے آپ سے شادی کیا کروں. تو یہ معاملہ تھا کہ ازکا اس لڑکے نے پھر اس سے شادی نہیں کی. ٹھیک ہے، یہ سلسلہ چلتا گیا. اب بات یہاں تک پہنچی، وہ ایک دوسرے کو فورس کر رہے ہیں کہ اس کی جو بھابھی ہے اب ازلان سے ملنے چلی جاتی ہے.
ملتی ہے جب تو اذلان بھی سوچ رہا ہوتا ہے دل میں کہ کچھ نہ کچھ تو ہے نا کوئی بات تو ہے جس وجہ سے یہ مجھے ملنے آ گئی. لیکن دوسری طرف اس کی جو بھابھی ہے وہ اذلان کے بات کرنے کے انداز کو، اس کے بیٹھنے کے انداز کو، اس کے گھر انوائٹ کرنے کے انداز کو دیکھ کے بڑی اندر ہی اندر سوچ بچار کر رہی ہوتی ہے کہ یہ اتنی جلدی بدل کیسے گیا. اس کی بدلنے کی وجہ تو یہ تھی نا کہ اٹ سیلف از کا ہی سمجھ لیں اس کے بدلنے کی وجہ، کیونکہ وہ ہر بات میں اتنے کانفیڈنس سے بات کرتی تھی اور اللہ کے فضل سے وہ بات سچ بھی ہو جاتی تھی. کیونکہ پچھلے ایپیسوڈ میں، اس سے پچھلے میں میرے خیال سے ازکا اور اذلان کے درمیان کچھ تو میں بھی ہوئی اس بات کے اوپر. تو اس نے کہا کیونکہ اسی دوران اس کی والدہ کی آپریشن کے بعد طبیعت کافی خراب ہو گئی. تو جب اذلان ازکا کے ہاسپٹل والے روم میں آیا تو وہ بڑا اندر سے بڑا دبا ہوا تھا، کیونکہ وہ یہ جانتا تھا کہ اس کی والدہ کی طبیعت تو بہت خراب ہے، اور ڈاکٹر نے بھی اسے کہہ دیا کہ آپ کی والدہ کی طبیعت بہت خراب ہے، بس آپ دعا کریں. جیسے ایک کامن سے ورڈکٹ ہوتی ہے ڈاکٹروں کی، یہی کہتے ہیں نا کہ وہ دعا. لیکن اس کو دعا سے اور یہ دین کی طرف اتنا مائل نہیں تھا، اس کو ان چیزوں سے بڑی چڑ ہوتی تھی. تو یہ ہر بات میں یہ کہتا تھا کیا میں دعا کروں، تم لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، میں نے اتنا پیسہ دیا ہوا ہے، اتنے مہنگے ہاسپٹل میں لایا ہوں والدہ کو، تم لوگ کچھ نہیں کر سکتے. مطلب وہ اس کا یہ مائنڈ سیٹ تھا کہ سب کچھ پیسہ، دولت، ان سب چیزوں سے ہر ایک چیز کو خریدا جا سکتا ہے. لیکن اٹس بات تو اپوزٹ ہے، بات تو الگ ہے. اور اسی طریقے سے اس کی تمام جو ذہنی کیفیت تھی وہ بالکل ہی بدل جاتی، اور وہ بالکل نرم ٹھنڈا مزاج اور بالکل ڈیسنٹ اور نرم لہجے میں بات کرنے والا، بات کو سمجھنے سننے والا، اور یہ بن جاتا ہے. یہ تمام اثر وہی ہے ان ازکا کی باتوں کا، اور دل میں اس کے اندر محبت بھی بڑھ رہی ہے. کہنے کی تو یہ بات ہے. اب ازکا کی بھابھی اور اذلان کے درمیان جو ملاقات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اذلان کو اس کی بھابھی کہتی ہے کہ کانٹریکٹ میرج ختم ہو گئی، ویسے بھی تم بڑے ظلم کرنے والے تھے، انسان کو انسان نہیں سمجھتے ہو، بہت ہی پراؤڈی ہو. مطلب اس کے تیور اور اذلان کے تیور زمین آسمان کا فرق تھا. پہلے مطلب اذلان ان پہ روب جھاڑا کرتا تھا، اب معاملہ یہ ہو گیا ہے کیونکہ وہ تو نرم اور ٹھنڈا اور وہ اس ٹائپ کا ہو گیا تھا. لیکن دوسری طرف اس کی بھابھی وہ تو اڑے اور چھت کو جا کے لگے ہر بات پہ کہ میری معصوم سی تم نے ازکا کو شادی کے جال میں پھنسا کے احسان کا بدلہ ایسا لیا کہ خود گردہ ہی لے لیا. مطلب وہ اس کو ہر بات میں نیچا دکھائے، لیکن وہ چپ کر کے ہر بات کو سنے گا، سمجھے گا، پھر اس کے بعد جواب دے گا. اب وہ اس ڈرامے میں وہ پوری اپنی زندگی کو ریوائز کرتا ہے کہ میں نے کیا کیا، مجھ سے کیا کیا غلطیاں ہوئی، کیا میں نے یہ ٹھیک کیا یا غلط کیا. کیونکہ اس کی والدہ کو جو گردہ اس نے دیا، تو وہ اس فیصلے کے بارے میں بارہا دفعہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. اب ادھر سے اس کو شنایا کی بھی بہت یاد آتی تھی، وہ بھی ہر بات پہ، ہر جملے پہ، ہر موڑ پہ اس کو وہ بہت یاد کرتا ہے. تو اتنے میں وہ پھر یہ تمام چیزوں سے ہٹ کے پھر وہ دوبارہ اللہ کی طرف مائل ہونے کی کوشش کرتا ہے، نماز کی طرف، قرآن کی طرف اور دینی باتوں کی طرف. اور ازکا کی باتیں جو اس کو کہی گئی تھیں جب وہ چاہے ہاسپٹل میں تھی یا یہ کانٹریکٹ ہو رہا تھا، تب یہ تمام باتیں وہ سوچتی رہتی ہے. اور یہ سب جب ہو جاتی ہے، اب ازکا بھی گھر ہوتی ہے، مطلب اپنے سسرال، اذلان بھی اور اس کی والدہ بھی، اذلان صاحب کی. اتنے میں باتیں چل رہی ہوتی ہیں، خوش گپیاں چل رہی ہوتی ہیں کہ والدہ کی طبیعت ماشاءاللہ بہتر تھی. تو وہ یہ انسسٹ کرتی ہے دوبارہ کہ میرے دل میں یہ خواہش ہے کہ میں آپ کی شادی، کیونکہ پہلے تو بڑی بھاگم بھاگ میں اور اس طریقے سے ہوئی، ایک دن شادی ہوئی اور دوسرے دن میں بیمار ہو گئی
اور میری خواہش ہے کہ آپ کا ولیمہ ہو. لیکن دوسری طرف تو بم پڑتا ہے اذلان کے سر پہ کہ یہ اب ہونے کیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ تو کہتا تھا کہ شادی یہ کانٹریکٹ وہ ہوا، یہ چلی گئی تو میری والدہ کی دوبارہ سے طبیعت خراب نہ ہو جائے اگر یہ بات میری والدہ تک کھلے گی کہ بھائی اس نے تو کانٹریکٹ میرج کی. کانٹریکٹ میرج تو معاملہ اور اوپر نیچے ہو جائے گا. تو وہ یہی ریکویسٹ کرے گا ازکا کو کہ ابھی والدہ کو کچھ نہ بتاؤ جب تک وہ اسٹیبل نہیں ہوتی، تو یہ راز امی پر نہ کھلے. تو اس طریقے سے وہ اپنے آپ کو سمجھاتا رہتا ہے اور ازکا کو بھی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ابھی معاملات کچھ نہ ہو، اور بات ولیمے تک آن پہنچتی ہے. اور ادھر سے اس کی ازکا کے گھر والوں کا بھی پریشر اور اس لڑکے کا بھی پریشر جو بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ بنا پھرتا تھا. اب وہ بھی بیچارہ اپنا شیروانی سجائے گھوم رہا ہوتا ہے ہاتھ میں لے کے کہ بھائی ابھی طلاق ہوئی اور ابھی میں بارات لے کے پہنچوں ازکا کے گھر. لیکن بات تو یہاں اور ہے، ازکا بھی اندرونی طور پہ اس کی طرف تھوڑی بہت، کیونکہ اس کے رویے کی وجہ سے بھی اٹریکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ بھائی پہلے اور اب میں اس اذلان میں کتنا فرق آ گیا ہے. محبت نہ کہیں، محبت نہیں کہہ سکتے کہ ابھی ازکا کو اذلان سے محبت فی الحال میں نہیں کہہ سکتا کہ اس کو ہو گئی ہے، لیکن دل کے ایک کونے میں لازم ہلکی سی دستک لازمی دی ہے اذلان نے نا. اور صاف ظاہر ہے یہ جو تمام معاملات ہوتے رہے، اتنا بڑا ڈیسیژن ازکا نے کیا، تو ان تمام باتوں کا اثر بھی اذلان کے دل پہ جا کے دستک دیتا ہے کہ شنایا کے مد مقابل جو ریپوٹڈ اور جو ایک مطلب کمپیٹ کر سکتی تھی لڑکی، تو وہ ازکا ہی ہے. اور یہ وہی لڑکی ہے جو اس کو مطلب انسان کو انسان سمجھنے میں، دین کی طرف مائل کرنے میں، یہ تمام چیزیں موو کرنے میں ازکا نے بہت کردار ادا کیا ہے. تو وہ دل میں یہ سمجھتا ہے کہ ازکا سے بہتر مجھے اور کوئی لڑکی مل ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہ تو پہلے شادی سے تو اس نے کافی دفعہ انکار کر دیا، کیونکہ اس کی والدہ بھی کہا کرتی تھی کہ فلانی تصویر دیکھ لو، یہ کر لو، تنہا نہیں رہا کرو، شادی آپ لازمی کر لو. اب یہ جو تمام ایپیسوڈ نیکسٹ ہے اس میں یہی چیزیں رہیں گی کہ وہ اذلان ازکا کی طرف اٹریکٹ ہو جائے گا اور وہ اس کو ڈیورس نہیں دے گا، اور باقی وہ سہرا سجا کے گھومتا رہے گا. اور والدہ سے تو بہت قریب ہے یہ، والدہ کو تو ایسے نہیں ہونے دے گا نا کہ یہ تمام چیزیں اس کی والدہ تک کھل جائیں. تو یہ ادھر سے بھی کور کر لے گا اور اس کے اپنے ازکا کے والدین کو بھی سمجھا دے گا کہ معاملہ کس طریقے سے ہے. تو انشاءاللہ پھر جو اگلی نیکسٹ ایپیسوڈ آئے گا تو اس بارے میں بھی آپ کو مزید اپڈیٹ کرتے رہیں گے. میرے چینل پر رہیے. چینل پر آنے کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا، کلک کیا اور یہ ویڈیوز کو پلے کیا. چینل کو سبسکرائب کیجئے اچھی ویڈیوز کے لیے. السلام علیکم.